قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ گریٹر اسرائیل کا قیام حقیقت بن گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب۔ عرب ممالک امریکہ کے دباؤ میں آ گئے۔ بحرین، سعودی عرب، قطر، کویت کا امتحان شروع۔ متحدہ عرب امارات نے عربوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ امریکہ کی محمد بن سلمان کو تاریخ کی سب سے بڑی آفر۔ امریکہ کا اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے آخری حد تک جانے کا فیصلہ۔ دوستو، ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹرمپ سعودی عرب میں بیٹھ کر کون سا بڑا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ طیب اردگان کا امریکہ کے خلاف جارحانہ اقدام اٹھانے کا منصوبہ بھی سامنے آ گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے دورہ سعودی عرب کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ سعودی عرب کو منانے کے لیے نکل پڑے۔ ٹرمپ کا اسرائیل کو تسلیم کرنے پر محمد بن سلمان کو ناقابل یقین پیشکش کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب نے اپنی شرط رکھنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے تجارتی پروازوں کا آغاز ہو چکا۔ ٹرمپ کے داماد بھی اسی مشن پر ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ امریکی صدر کی طرف سے بڑا اعلان کر دیا گیا۔ ٹرمپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے محمد بن سلمان کو منائیں گے۔ امریکہ کی سعودی عرب کو ناقابل یقین پیشکش۔ امریکی صدر سعودی عرب کو منانے کے لیے نہایت پر امید ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ٹرمپ محمد بن سلمان کو شیشے میں اتارنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارتی رابطوں کی شروعات ہو گئی۔ ابوظہبی تل ابیب فضائی رابطہ شروع کر دیا گیا۔ کیا سعودی عرب اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دے گا؟ سعودی عرب کو راضی کرنے کے لیے اہم عہدیداروں کے امریکی وفد نے بھی اڑان بھر لی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بھی بحرین میں ڈیرے۔ امریکی وفد تمام خلیجی ممالک کے سربراہان سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن اور ایران کے لیے محکمہ خارجہ کے خصوصی نمائندے برائن ہک بھی وفد کے اہم ستون ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے میں سعودی عرب کا فائدہ ہے۔ اگلے مہینے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک سرکاری تقریب میں دستخط ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود عرب امن اقدام کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا بھی دو ٹوک اعلان۔ عرب لیگ کے 2002 کے عرب امن اقدام پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ فلسطین کو علیحدہ ریاست تسلیم کرو۔ پرامن فلسطین سعودی عرب کا بھی مطالبہ ہے۔ دوستو، متعدد خلیجی ممالک متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن سعودی حکومت نے کہا ہے کہ جب تک فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست تسلیم نہیں کیا جاتا، سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ امریکی میڈیا ذرائع نے اطلاع دی کہ امریکہ کے صدر نے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے پر سعودی عرب کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر رکھی ہے۔ عربوں کو اسرائیل امن معاہدے کی حمایت کرنے والا بیان دینا چاہیے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارتی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے طیاروں کو سعودی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات تک پہنچنے کی اجازت دے۔ سعودی حکام نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اگر سعودی عرب اسرائیلی طیاروں کو متحدہ عرب امارات کے لیے اپنی پروازیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اسرائیلی طیاروں کو یمن اور خلیج فارس کے طویل فاصلے سے ہوتے ہوئے متحدہ عرب امارات تک پروازیں کرنی پڑیں گی، جو ایندھن اور وقت دونوں کا ضیاع ہے۔ امریکی صدر سعودی عرب کو اس کام کے لیے بھی قائل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی اگلے ہفتے دوسرے حکام کے ساتھ خلیجی ممالک کے دورے پر جائیں گے، اور وہ بھی سعودی عرب کو اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ وفد اگلے ہفتے خلیجی ممالک کے خصوصی دورے پر پہنچے گا۔ اس دوران وہ اسرائیل کے دورے کے بعد متحدہ عرب امارات کے لیے اڑان بھریں گے۔ یہ امریکی وفد بحرین، قطر، مراکش اور سعودی عرب کا دورہ کرے گا۔ امریکی وفد دوسرے ممالک کے حکمرانوں سے ملاقات کریں گے اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ اس وقت امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی بحرین میں ہیں۔ 200 جیرڈ کشنر
کہ اس دورے کا آغاز یروشلم اور پھر متحدہ عرب امارات کے دورے سے ہوگا، جس کا مقصد دونوں فریقین کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکی ثالثی معاہدے پر عمل درآمد کا معائنہ کرنا ہے۔ کشنر بات چیت کے دوران کوشش کریں گے کہ وہ خطے کے مزید عرب ممالک کو بھی متحدہ عرب امارات کی مثال پر عمل کرنے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے پوری طرح آگے بڑھنے کی تاکید کریں گے۔ امریکی وفد، جس میں قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن اور ایران کے لیے محکمہ خارجہ کے خصوصی نمائندے برائن ہک بھی شامل ہیں، سعودی عرب، بحرین اور عمان کا دورہ بھی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات جیسے امن معاہدے کو عمل میں آتا دیکھ رہے ہیں، جبکہ ذرائع نے بتایا کہ امریکی صدر ستمبر میں اماراتی اسرائیلی معاہدے پر دستخط کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک سرکاری تقریب کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے سینئر مشیر اور داماد جیرڈ کشنر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا سعودی عرب کے معاشی مفاد میں ہوگا، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سعودی دفاع اور معیشت کے لیے بہت اچھا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے فلسطینی عوام کی بھی مدد ہوگی۔ دوستو، ادھر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے بدھ کے روز اپنے جرمن ہم منصب ہیکو ماس کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کا ملک عرب لیگ کے 2002 میں اختیار کردہ عرب امن اقدام کے لیے پرعزم ہے، جو 2002 میں سعودی عرب کے زیر سرپرستی فلسطینیوں کے ساتھ امن سمجھوتہ کرنے پر اسرائیل کو عرب ریاستوں کے ساتھ مکمل تعلقات کا وعدہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں کی بنیاد پر امن حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک بار اس کے حصول کے بعد تمام چیزیں ممکن ہیں۔ 13 اگست کو امریکی صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان واشنگٹن کی ثالثی کے ذریعے امن معاہدے کا اعلان کیا تھا۔ معاہدے کے مطابق اسرائیل مغربی کنارے کے کچھ حصوں فلسطینیوں سے الحاق کرنے کے اپنے منصوبوں کو روک دے گا۔ حالانکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ منصوبے اب تک زیر غور ہیں۔ اس سے قبل نیوز کانفرنس میں ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدے کو ایک اچھا عمل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں گے جن پر آپ کو یقین نہیں ہوگا، وہ ایسا کریں گے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ معاہدہ طے پانے کے بعد ابوظہبی اور تل ابیب کے درمیان سعودی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے پروازیں چلائی جائیں گی۔ دوستو، مخالفین کا خیال ہے کہ حالات اور معاملات معمول پر لانے کی کوششیں کئی سالوں سے جاری ہیں، کیونکہ اسرائیلی عہدیداروں نے متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے کیے ہیں اور ان کی کانفرنسوں میں بھی شرکت کر چکے ہیں۔ اسرائیل وہ ملک ہے جس کے اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ توقع کرتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے اور ایک وسیع تر نئے تعلقات کی تشکیل کے لیے متحدہ عرب امارات کی طرح اس معاہدے میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ جب امریکی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس نیوز کانفرنس میں پوچھا گیا کہ کیا وہ امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب اس معاہدے میں شامل ہوگا، تو ٹرمپ نے جواب دیا، میں امید کرتا ہوں کہ سعودی عرب ضرور اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔